حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے جسم اس حال میں نکلی کہ وہ 3 چیزوں سے بری تھا تو جنت میں داخل ہوگا: تکبر، قرض اور خیانت۔ نجات کس میں ہے؟ صحابی نے عرض کیا، یا اللہ کے رسول، نجات کی کیا صورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اپنے گھر کی وسعت میں قید رہو اور اپنی خطاؤں پہ روتے رہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی مسلمان جو ایک درخت کا پودا لگائے یا کھیتی میں بیج بوئے، پھر اس میں سے پرندے یا انسان یا جانور جو بھی کھاتے ہیں، وہ اس کی طرف سے صدقہ ہے۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود کھانے والے اور کھلانے والے، سود لکھنے والے اور اس کی گواہی دینے والے پہ لعنت فرمائی اور ارشاد فرمایا، یہ سب گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ فرمایا، فجر اور مغرب کی نماز کے بعد 7 مرتبہ ان کلمات کا کہنے والا اس دن اگر مر جائے تو جہنم سے بری ہوگا: اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے آگ سے پناہ عطا فرما۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے ملتا ہے، اس کا ہاتھ پکڑ کر مصافحہ کرتا ہے تو اس کی انگلیوں سے خطائیں اس طرح جھڑ جاتی ہیں جس طرح خزاں کے موسم میں درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تمہیں کوئی گمان ہو جائے تو اس پہ یقین نہ کر لیا کرو، اور جب تم حسد میں مبتلا ہو جاؤ تو اس پر عمل کرتے ہوئے سرکشی نہ کرو، اور جب تمہیں بدشگونی ہو تو اپنا کام جاری رکھو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، اور جب وزن کرو تو پلڑے کو مزید جھکا دو۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر 4 عادتیں تم میں موجود ہیں تو دنیا سے اگر تمہیں کچھ بھی نہ ملے تو کوئی حرج نہیں: امانت کی حفاظت، سچ بولنا، اچھا اخلاق اور پاکیزہ لقمہ۔ جو شخص بازار میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر کلہ وہو علی کل شیء قدیر، تو اللہ اس کے لیے 10 لاکھ نیکیاں لکھتا ہے اور 10 لاکھ گناہ معاف فرماتا ہے اور اس کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر فرماتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سورج مخلوقات کے بہت نزدیک آ جائے گا، حتیٰ کہ ان سے 1 میل کے فاصلے پہ ہوگا۔ سلیم بن عمر حدیث کے راوی نے کہا، اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم کہ میل سے ان کی مراد مسافت ہے یا وہ سلائی جس سے آنکھ میں سرما ڈالا جاتا ہے۔ صحیح مسلم۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا سے بے رغبتی۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چٹائی پر سوئے ہوئے تھے، جب سو کر اٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر پر چٹائی کے نشان تھے، تو ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ ہمیں حکم دیں، ہم آپ کے لیے آرام دہ بستر تیار کر دیں۔ آپ نے فرمایا، مجھے دنیا سے کیا مطلب؟ میری اور دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی سوار کسی درخت کے نیچے کھڑا ہو کر سائے سے فائدہ اٹھائے اور پھر چل دے اور وہ درخت کو اپنی جگہ چھوڑ جائے۔ سنن ترمذی 2377۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اور پہلے انہیں دو جو تمہارے بال بچے اور عزیز ہیں، اور بہترین صدقہ وہ ہے جسے دے کر آدمی مالدار رہے، اور جو کوئی سوال سے بچنا چاہے اسے اللہ تعالیٰ بھی محفوظ رکھتا ہے، اور جو دوسروں کے مال سے بے نیاز رہتا ہے اسے اللہ تعالیٰ بے نیاز ہی بنا دیتا ہے۔ حدیث نمبر 1427۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں جس کام سے تمہیں روکوں اس سے اجتناب کرو، اور جس کام کا حکم دوں اپنی استطاعت کے مطابق اس کو کرو، کیونکہ تم سے پہلے لوگوں کو غیر ضروری سوالات کی کثرت اور اپنے یا سے اختلاف نے ہلاک کر دیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی کی کوئی کمائی اس کمائی سے بہتر نہیں جسے اس نے اپنی محنت سے کمایا ہو، اور آدمی اپنی ذات، اپنی بیوی اور اپنے بچوں اور اپنے خادم پر جو خرچ کرے وہ صدقہ ہے۔ حدیث نمبر 2138۔
اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔